شفقت صاحب، لوگ گھبرائیں ابھی یا نہ گھبرائیں سر؟ بہرحال اپوزیشن کا کام تو یہ کرٹیسائز کرنا ہی ہے، لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ کوئی بھی حکومت جو ہے نا وہ ایک آئسولیشن میں نہیں ہوتی، ایک تسلسل ہوتا ہے۔ آپ حکومت میں آتے ہیں، کچھ چیزیں آپ انہیریٹ اچھی کرتے ہیں، کچھ چیزیں آپ بری انہیریٹ کرتے ہیں۔ جو سب سے بری چیز ہم نے انہیریٹ کی ہے وہ اکانومی تھی۔ مطلب ہے کہ جب ہم آئے تو ہمارے لیے امیجیٹ چیلنج یہ تھا کہ کہیں ہم بینکرپٹ نہ ہو جائیں، بلکہ ہم بینکرپٹ تو تھے لیکن کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائیں۔ اور پھر ایک بہت بڑے اس کے شاخسانے ہیں، احسن صاحب جانتے ہیں کہ اس کے اور کیا نکلتے ہیں۔ موڈی کی جو ریٹنگ تھی اس وقت بھی نیگیٹو چل رہی تھی، 5 سال سے کوئی ایکسپورٹس میں گروتھ نہیں ہوئی تھی۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 20 بلین سے بلکہ کچھ 22-23 بلین کے قریب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جا رہا تھا۔ آرٹیفیشلی کرنسی جو ہے اس کو روکا ہوا تھا اور اپنے پیسے خرچ کر کے، اسی لیے فوریکس ریزرو آدھے رہ گئے تھے۔ سو یہ ہم نے جب یہ چیزیں انہیریٹ کی، ڈیفالٹ ہونے والا تھا، ہمیں کوئی خوشی تو نہیں تھی IMF جانے کی، لیکن مجبوری تھی، کیا کرتے۔ تو 2 سالوں میں ٹھیک کیا کیا آپ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ٹھیک کیا۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 20 سے اوپر بلین تھا، مجھے اب ایگزیکٹ میں خیال 22 تھا یا اتنا تھا، 3 بلین پہ آ گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ ایکسپورٹس جو ہیں وہ پہلی دفعہ اب باوجود کووڈ کے ایکسپورٹس جو ہیں وہ اوپر کی طرف مائل ہیں۔ 1 مہینے کا صرف نمبر ہے، ویسے 2 سال میں نہیں ہے۔ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے ایک گلوبل ریسیشن آیا، لیکن آپ کو اپنی ایکسپورٹس جو ہیں وہ آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ فیکٹ آف دا میٹر از کہ 2 سالوں میں نہ ٹیکس ریونیوز نہ ایکسپورٹس بڑھی نہیں ہے اوور آل۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے جو اسٹیٹ بینک کے ریزروز ہیں وہ 5 بلین سے بڑھے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جو ہم نے ان کی ڈیٹ پے کی $20 بلین ہم نے ان کی جو، اور لیا کتنا سر؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ لیا اس لیے کہ ڈیٹ پے کرنی تھی نا، کیا کرتے۔ اس کے بعد موڈی کی جو ریٹنگ ہے ہماری وہ اس وقت B اسٹیبل ہے، B3 اسٹیبل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد ہم نے ڈیٹ جو لیا 28% ڈیٹ اس لیے آیا 28% کہ ڈی ویلیو ہمیں کرنی پی، جو کہ انہوں نے آرٹیفیشلی روپیے کو رکھا ہوا تھا اس کے اوپر۔ 123 سے 170 پہ لے گئے آپ؟ 123 بڑی دیر تک تو اسحاق ڈار نے 104 پہ رکھا ہوا تھا، 104 پہ رکھا مفتاح نے 123 پہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جناب ان کی جو ڈیٹ تھی اس کے 43% جو ہم نے لون لیے وہ ان کی ڈیٹ کو پے کرنے کے لیے لیے، کہ ادروائز ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں تھا۔ 8% جو ایمرجنسی کیش بفر تھا، بیکاز ان کی ٹریجری جو تھی وہ بڑا کتنا، 11,500 ارب کہ 12,000 ارب؟ کیا چیز بڑی؟ 2 سالوں میں قرضہ کتنا بڑا؟ 11,500 ارب؟ وہ آپ کے پاس ایگزیکٹ فگرز ہوں گے، لیکن میں پھر آ گیا کووڈ۔ مجھے یہ بتائیں آپ ندیم کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کووڈ کے اوپر کیا رسپانس آ رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہم نے کووڈ کو ہینڈل کیا، کل پاکستان میں صرف 8 اموات ہوئی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور اس کے لیے تھوڑا سا کریڈٹ گورنمنٹ کو بھی دیں، اور جو ہم نے ادارے بنائے، NCOC بنایا، NCC سر سارا کریڈٹ، لیکن ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں، خدا کا کرم۔ اللہ کا شکر سب سے پہلے، اللہ کا شکر سب سے پہلے، اس لیے کہ اللہ کی رضا کے بغیر تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہندوستان میں جو صورتحال ہے اور جو ایران میں صورتحال ہے اس کے مقابلے میں آپ جو ہے اس سٹیج پہ ہیں۔ اللہ کرے کہ آئندہ بھی، کیونکہ کئی ملکوں میں۔ میں ایک بیان اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر میں ایک دو چیزیں اور میں بتا دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح کووڈ کے بعد کس طرح ہماری اکانومی میں آٹو موبائل سیلز 27% اوپر ہے، فرام 0 to 27%۔ سیمنٹ جو ہے کوئی نہیں، سیمنٹ میں اچھی رائز ہے، سیمنٹ میں گروتھ، سیمنٹ میں 41% رائز، جب پازیٹیو ہوگا میں بتاتا جاؤں گا۔ 41% رائز ہے سیمنٹ کے اندر۔ فرٹیلائزر میں 22% رائز، اور اس کے بعد FDI جو ہے، ریمیٹنسز اوپر ہیں، سیکنڈ ہائیسٹ ان 11 ایئرز ڈسپائٹ کووڈ۔ جو جولائی کا نمبر ہے وہ پرہیپس دی۔ اچھا، اور ایکسپورٹس جو ہیں 6%۔ اس کے علاوہ غریب لوگوں کے لیے 150 ارب ہم نے احساس پروگرام کے تحت جو سب سے غریب طبقہ تھا اس کو تقسیم کیا، سب سے غریب۔